السلام علیکم۔ آج منگل ہے، مارچ کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان کی خبروں سے۔ پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے چند گھنٹے بعد ہی ملکی معیشت کے حوالے سے طویل اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حکام سے کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف سے توسیعی فنڈ کے حوالے سے بات چیت فوری طور پر آگے بڑھائیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کردہ بیان کے مطابق اجلاس میں وزیر اعظم کو ملک کی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس دوران انہوں نے حکومتی اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کفایت شعاری کے اقدامات پر زور دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے فیصلے کے خلاف اتوار کے روز ملک گیر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ایک بحث یہ بھی شروع ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے ہی شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اسمبلی میں ان کی ایک بھی نشست نہ ہونے کی وجہ سے انہیں الیکشن کمیشن نے کوئی مخصوص نشست دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد انہیں اس فیصلے سے نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ دنوں میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ گوادر کا دورہ کیا ہے۔ شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ گوادر کے دورے میں ان کے ہمراہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اتوار کو دھاندلی کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں ہونے والی دھاندلی اور مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف پشاور میں اتوار کو پرامن احتجاج کرے گی۔ علی امین گنڈاپور کے مطابق وہ خود احتجاج کی قیادت کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس کی بندش کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں چیئرمین پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ الیکشن کے دن انٹرنیٹ کی بندش پر آئندہ سماعت میں وزارت داخلہ کا جواب جمع کرایا جائے۔ پی ٹی اے نے جواب جمع کروا دیا، جبکہ وزارت داخلہ اور وزارت ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جواب کے لیے مزید مہلت طلب کی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ مریم نواز کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب پاکستان کی سیاست میں ایک سنگ میل ہے۔ میتھیو ملر نے مزید کہا کہ امریکہ خواتین کو پاکستان کے سیاسی عمل اور معیشت کی بہتری میں زیادہ مؤثر کردار ادا کرنے کے سلسلے میں مزید تعاون کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں خواتین کی ترقی میں رکاوٹیں دور ہوتے دیکھنا باعث مسرت ہے۔ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد میں ہوائی اڈے کے قریب طالبان کے ایک فوجی اڈے پر شدید دھماکہ ہوا ہے۔ ایک طالبان اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر تصدیق کی کہ بیس پر دھماکہ ہوا ہے، لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ مقامی رہائشیوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ ہوائی اڈے سے تقریباً 2 کلومیٹر دور تک اس دھماکے کی آوازیں سنی گئیں، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا ہے۔ یہ اڈا شہر کی چھوٹی ہوائی پٹی کے ساتھ ہے، جو فی الحال کمرشل ایئر لائنز کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے روز غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں جنگ کے درمیان انسانی تباہی کے تدارک کے لیے ممکنہ حد تک زیادہ سے زیادہ ذرائع سے امداد حاصل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بریفنگ میں بتایا کہ واشنگٹن
غزہ کے لیے میری ٹائم امدادی راہداری کے امکانات کے بارے میں پر امید ہے اور ایک جامع امدادی حکمت عملی قائم کرنا چاہتا ہے جس میں فضائی، زمینی اور سمندری راستے شامل ہیں تاکہ غزہ میں امداد کے بہاؤ میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل پر ایک اور بارڈر کراسنگ کھولنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے تاکہ انکلیو کے شمالی حصے کے لیے امداد کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ اقوام متحدہ کی تنظیموں نے آج منگل کے روز کہا کہ شمالی غزہ میں بچوں میں غذائی قلت کی سطح انتہا کو پہنچ گئی ہے اور یہ شرح فلسطینی انکلیو کے جنوب کے مقابلے میں تقریباً 3 گنا زیادہ ہے جہاں زیادہ امداد دستیاب ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کے لیے WHO کے نمائندے رچرڈ پیپاکارن نے کہا کہ شمالی غزہ میں 2 سال سے کم عمر کے ہر 6 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈر نے کہا کہ شمالی غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں غذائی قلت کی شرح جنوب میں رفح کے بچوں کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ غزہ میں وزارت صحت نے اتوار کو بتایا کہ شمالی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال میں گزشتہ چند دنوں کے دوران کم از کم 15 بچے غذائی قلت اور پانی کی کمی سے موت کا شکار ہو گئے۔ غزہ میں گزشتہ ہفتے امداد کے لیے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کے بعد اسرائیل سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ وہ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مزید کام کرے۔ حوثی فوج کے ترجمان یحییٰ ساری نے کہا ہے کہ ان کے گروپ نے بحیرہ عرب میں اسرائیلی جہاز MSC اسکائی کو کئی بحری میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ساری نے کہا کہ یہ واقعہ یمن کے حوثیوں کی ایک الگ کارروائی کے چند گھنٹے بعد پیش آیا جس میں انہوں نے بحیرہ احمر میں کئی امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے یمن سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک غزہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت بند نہیں ہو جاتی وہ اپنی کارروائیاں نہیں روکیں گے۔ امریکہ اور برطانیہ نے جنوری میں بحیرہ احمر کی جہاز رانی پر حملوں کے جواب میں یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے تھے۔ یوکرین کی فضائیہ نے اطلاع دی ہے کہ روس نے گزشتہ رات کل 22 فضائی ڈرون لانچ کیے جن میں سے 18 اوڈیسا کے اوپر حملہ آور ہوئے اور جن کو گرا دیا گیا۔ یوکرین کے وزیر دفاع رستم امروف نے پیر کے روز امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے ساتھ ایک ٹیلی فون کال میں زمینی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آسٹن نے یوکرین کی فوج کے لیے تعاون کرنے والے امریکہ اور دیگر اتحادیوں کی جاری حمایت کا اعادہ کیا۔ آسٹن اور امروف نے یوکرین کے لیے نئی سیکیورٹی امداد کی امریکی کانگریس سے منظوری کی فوری ضرورت پر بھی اتفاق کیا۔ یوکرین نے منگل کو دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحیرہ اسود میں ایک اور روسی جنگی جہاز کو ایک ہائی ٹیک سمندری ڈرون کا استعمال کرتے ہوئے ڈبو دیا ہے۔ روسی حکام نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی۔ یوکرین کی ملٹری انٹیلیجنس نے کہا کہ ایک خصوصی آپریشن یونٹ نے گزشتہ رات بڑے گشتی بحری جہاز سرگئی کوتوف کو تباہ کر دیا۔ یوکرین کے دعوے کی فوری طور پر آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن سن 2024 سے قبل اگرچہ پارٹی امیدواروں کے انتخاب کے لیے پرائمری مقابلے ابھی کئی ماہ جاری رہیں گے، لیکن توقع ہے کہ آج سپر ٹیوزڈے پر 15 ریاستوں میں پارٹی انتخابات میں ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اپنی پوزیشن کو واضح طور پر مستحکم کر لیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے پرائمری مقابلوں میں اب تک صدر بائیڈن کو کسی بھی پارٹی امیدوار کی طرف سے کسی خاص چیلنج کا سامنا نہیں رہا۔ دوسری طرف سابق صدر ٹرمپ ریپبلکن پرائمری سیزن میں برتری برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی انتخابی عمل کے بارے میں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ترکی نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس نے ایسے 7 افراد کو حراست میں لے لیا ہے جن پر اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس سروس کے لیے
जासूसी का शुबा है। उनमें एक खुसूसी जासूस भी शामिल है। तुर्की और इसराइल के दरमियान तकरीबन 5 माह कबल गजा में जंग शुरू होने के बाद से ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया था। इंसानी हुकूक के 2 ग्रुपों ने मंगल को कहा कि ईरान ने गुज़श्ता साल कम से कम 834 अफराद को सजाए मौत दी है, जो सन 2015 के बाद से सबसे बड़ी तादाद है। नॉर्वे में मुकीम ईरान ह्यूमन राइट्स और पेरिस में कायम टुगेदर अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी ने मुश्तरका रिपोर्ट में कहा है कि 2 दहाइयों में ये दूसरी मर्तबा है कि एक साल में 800 से ज्यादा फांसियां दी गई हैं। इससे पहले सन 2015 में 972 अफराद को फांसी दी गई थी। फिलिपाइन ने आज मंगल को कहा है कि उसने बहरे जुनूबी चीन में चाइना कोस्ट गार्ड्स और दीगर बहरी जहाजों के ताज़ा तरीन जारहाना इक़दामात पर सख्त एहतजाज करने के लिए चीनी नुमाइंदे को तलब किया है। फिलिपाइन के महकमा खारजा ने कहा कि उसने चीनी सिफारत खाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को बताया कि मंगल को पेश आने वाला वाकया नाकाबिले कबूल है। हेटी में इस इख्तिताम हफ्ता मुसल्लह गैंग के अरकान ने मुल्क की 2 सबसे बड़ी जेलों पर हमला किया और हजारों कैदियों को फरार होने में मदद दी, जिसके बाद हुक्काम ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान करते हुए रात के वक्त कर्फ्यू का हुक्म दे दिया। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों से जल्द अज जल्द हेटी छोड़ने पर जोर दिया है। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि हमें हेटी में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश है और हम बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर हेटी नेशनल पुलिस को फौरी मदद फराहम करने और तैनाती में तेजी लाने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने व्हाइट हाउस में पीर के रोज एक तकरीब के दौरान दुनिया भर की बाहिम्मत खवातीन के लिए अपने सालाना इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड्स पेश किए। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और खातून अव्वल जिल बाइडन ने तकरीब की मेजबानी की। इस साल के अवार्ड्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, म्यांमार, क्यूबा, एक्वेडोर, गैम्बिया, जापान, मराकश, निकरागुआ और युगांडा की खवातीन को दिए गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर बेहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।